حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت علی سے ناراض کیوں رہی؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو لے کر حضرت عائشہ ناراض ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی نہ بات کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑھی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی جس میں ہزاروں صحابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی ان کا نام لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ زمل کہا جاتا ہے۔ اسی غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلے۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کی اس قدر اچھالا اور اتنا شور و گل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی، پردہ نشین تو تھی ہی صاحب فراش ہو گئیں، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔ گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ
گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ نالین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب مشورہ طلب فرمایا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگی۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا، تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس تھے۔ اللہ کے رسول، اگر آپ عائشہ پر شک کرتے ہیں تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، اس کی جگہ لڑکی سے شادی کر لے۔ تو یہ بات جب عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے غصہ ہو گئیں اور پھر ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کریں۔